نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و السلام کے نذرانوں کے بعد میرے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا درس ایک مرتبہ پھر دفاع صحابہ کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے اور مشہور دجال رافضی حسن علی یاری کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے۔ جیسے جیسے یہ صحابہ اکرام پر اعتراضات وارد کرتا ہے، ہم بھی اس کے سوالات کے جوابات الحمدللہ بآحسن انداز سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا یہ درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آج کے درس کا جو لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے اور جو اعتراض ہے وہ کیا ہے؟ حسن علی یاری سے ایک شخص نے سوال کیا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا یا جلانے کی کوشش کی، تو اس موقع پر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے خاموشی کیوں اختیار کیے رکھی اور آپ نے اس پر کوئی رد عمل کیوں ظاہر نہیں کیا؟ اس پر حسن علی یاری نے اس کو جواب دیتے ہوئے ایک صحیح مسلم کی حدیث جو کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس حدیث مبارکہ کا متن پڑھا اور اس حدیث سے استدلال کرنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر، ظالم، فاسق، جائر حکمرانوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ تجھے کوئی حکم دیں تو ان کی اطاعت کر، جب وہ تجھ سے تیرا مال لے لیں تو اپنا مال ان کے سپرد کر دے اور ان کی اطاعت کر، تیرا مال اگرچہ تیرا مال چھین لیا جائے۔ اس حدیث مبارکہ پر گفتگو سے پہلے میں یہ بات بھی یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ احادیث مبارکہ کا مفہوم اور تشریح اور تعبیرات وہی معتبر ہیں جو کہ اکابرین اہل سنت نے کی، اور دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کا مفہوم اور تعبیر اور تشریح موافقت رکھتی ہو۔ تو یہاں پر حسن علی یاری نے جو معاملہ بیان کیا وہ قطعاً اہل سنت کے قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھ کر بیان نہیں کیا، صرف اہل سنت کی کتاب سے ایک حدیث پڑھ دی اور اس کی تشریح خانہ ساز کر دی، اور اس کی تشریح اپنی طرف سے بیان کر کر ایک باطل اور ایک ایسا استدلال کیا جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیے حسن علی یاری کی گفتگو۔ انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کے بعد میں آپ کو اس کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ عزیزو، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، صحیح مسلم، تالیف حافظ ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری نیشابوری، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امراء حکام وقت کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں، آپ کے حق کو منع کر دیں۔ یہ حدیث دیکھیے، یہ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہداہ، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو امراء آئیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں گے، نہ میری ہدایت پہ، نہ میری دین پہ، نہ میری سنت پہ ہوں گے، پکے کافر، ٹھیک ہے نا۔ وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے، ایسے امراء بھی ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی، روح انسان کی، شکل حلیہ انسان کی،
روح، نفس، پرسنالٹی ابلیس. یعنی کیسے؟ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے، جو خلفاء آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہاں، بظاہر انسان، حقیقت میں شیطان. یعنی شیطان اگر انسانی روپ میں آ جائے تو آپ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کو دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے عرض کیا یہ جملے تو آپ کے بڑے خطرناک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بعد تو بڑی مصیبت ہوگی، تو بہت بڑی مصیبت ہے آپ کے بعد، ہم کیا کریں؟ کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک. حذیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس زمانے میں کیا کروں؟ یہ حذیفہ جو ہے یہ عثمان کی خلافت میں اس کی وفات ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ وہ زمانہ نہیں دیکھیں گے، نہیں فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. تم اس بادشاہ وقت کا جو شیطان ہے اس کی طاعت کرو، اس کی بات کو مانو، اگرچہ وہ وان ضرب ظهرك، وہ بادشاہ آپ کے پشت پر مارے، کوڑے سے آپ کے پشت کو مارے، واخذ مالك، اور تیرے مال کو بنا حق وہ چھین لے، پیسہ بھی تیرا چھین لے اور تجھے مارے بھی، اس کی طاعت کرو. فاسمع واطع، پر اس کی بات سنو، اس کی طاعت کرو. ٹھیک ہے نا؟ تو تمہارے مولوی جو یہ سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ حملہ ہوا تھا اس وقت انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا؟ تو ان کو یہ جواب ہے ہمارا کہ جب تمہارے آپ نے حسن العیاری کی گفتگو کو سماعت فرما لیا اور اس حدیث مبارکہ کو بھی سماعت فرمایا جس سے اس نے باطل استدلال کرنے کی کوشش کی اور خلفائے ثلاثہ کے متعلق نازیبہ الفاظ ادا کیے. میں سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کو پڑھوں گا اور انشاءاللہ العزیز اکابرین اہل سنت کی قول کی تشریح، اقوال کی تشریحات کی روشنی میں انشاءاللہ اس مسئلے کو آپ کے سامنے واضح کیا جائے گا. اس حدیث مبارکہ کو میں خود سے پڑھ رہا ہوں اور حدیث مبارکہ کا ابتدائی متن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح مسلم کی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت وہ عطا فرمائی جس میں ہم ہیں. اور کیا اس کے بعد یعنی اس خیر کے بعد شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا اس شر کے بعد خیر ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہاں سے وہ حدیث مبارکہ کا میں عربی متن آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں جس سے استدلال کیا ہے اس دجال لافظی حسن العیاری نے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدایا ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس. قال قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلك؟ قال تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظہرک واخذ مالک واسمع واعطی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے آئمہ ہوں گے جو نہ تو میری ہدایت کے مطابق عمل کریں گے اور نہ ہی میری سنت پر چلیں گے، اور ان قریب ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیاطین کی طرح ہوں گے جو انسانی جسم میں ہوں گے. میں نے عرض کیا اس حالت میں کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ان کو پالوں تو؟ آپ نے فرمایا امیر کی بات سننا، اس کے احکام کی اطاعت کرنا، اگرچہ وہ تیری پشت پر کوڑے ہی کیوں نہ مارے اور تیرا مال چھین لے، پھر اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. گویا اس حدیث سے اس نے دو استدلال کیے. ایک استدلال اول ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جو جلانے کی کوشش کی گئی جلایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خاموشی صرف اس وجہ سے تھی کہ ان آئمہ شیاطین کی اقتداء اور اتباع کا حکم دیا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، اگرچہ وہ تیری پشت پر کوڑے ہی کیوں نہ ماریں، اور اگرچہ وَأُخِذَ مَالُكَ، اگرچہ وہ تیرا مال ہی کیوں نہ لے لیں. اس سے یہ استدلال کرتا ہے باغ فدق کے معاملے پر، اور جو وہ کہیں اس کی اطاعت کر. اس سے استدلال اس کا یہ بنتا ہے جو یہ کرتا ہے خود خانہ ساز تشریحات جو بیان کرتا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار رکھی.
اس سے استدلال اس کا صراحتاً بالکل باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح وہی معتبر ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح بنتی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی وہی معتبر ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کے ساتھ موافقت رکھتا ہوگا۔ یہ جو اہم جملہ میں آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کے ساتھ موافقت رکھتا ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خلفائے راشدین قطعاً نہیں ہو سکتے۔ اور پہلے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے آ رہی ہے فتح الباری کی یہ عبارت آپ کے سامنے ہے، اور اس میں ارشاد فرماتے ہیں امام ابن حجر اسقلانی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں ما قان فی زمانہما من بعد الامراء قزیاد بالعراق وخلاف من خالف علیہ من الخوارج وبالدعاة علی ابواب جہنم من قام فی طلب الملک من الخوارج وغیرہم وعلی ذالک الاشارۃ بقولہ الزم جماعت المسلمین۔ اب امام ابن حجر اسقلانی اس حدیث میں ائمہ شیاطین سے مراد کون سے افراد لے رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان امراء کی طرف اشارہ ہے جن سے کشیدگی واقع ہوئی، مثلا عراق میں زیاد کی طرف سے، خوارج میں سے جن لوگوں نے خلافت کا انکار کیا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور جہنم کی طرف بلایا۔ جو بھی خوارج میں سے ملوکیت کو طلب کرنے کے لیے کھڑا ہوا، ان کے علاوہ دیگر افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ الزم جماعت المسلمین، کہ اپنے آپ پر لازم کر لو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ان گمراہ فرقوں سے، ان گمراہ لوگوں سے دور رہو۔ تو ابن حجر اسقلانی نے فرمایا اس سے مراد زیاد ہیں، خوارج ہیں، اور بعض افراد نے اس سے مراد یزید کو مراد لیا۔ تو معلوم ہوا کہ جو یہ استدلال کر رہا ہے کہ اس سے مراد بالخصوص خلفائے ثلاثہ ہے، یہ قطعاً باطل ہے۔ شارحین حدیث نے اس تشریح کو قطعاً قبول نہیں فرمایا، اور اب اس حدیث مبارکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے کتاب الاعتقاد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس میں حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلافت النبوت 30 سنۃ، میرے بعد خلافت نبوت جو ہے وہ 30 سال رہے گی۔ یعنی خلافت نبوت جو ہے اس کا دورانیہ 30 سال ہے۔ خلافت نبوت سے مراد کون سے افراد ہیں، اس سے مراد کون سے لوگ اور کون سا دور ہے؟ خلافت نبوت سے مراد اسی کتاب کے اندر موجود ہے، اس سے اب اوپر والی روایت ہے الخلافت فی امتی 30 سنۃ ثم ملک بعد ذلک قال لی سفینۃ امسک خلافت ابی بکر و خلافت عمر و خلافت عثمان و خلافت علی فنظرنا فوجدناها 30 سنۃ۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی رسول کہ یہ خلافت نبوت جو 30 سال پر محیط ہے، یہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت شمار کی جائے گی۔ ہم نے جب 30 سال کو شمار کیا تو ان افراد کی خلافت بنی۔ تو معلوم ہوا کہ خلافت نبوت سے مراد ان 4 افراد خلفائے راشدین کی خلافت ہے، جن کو ائمہ دین نے ہدایت اور رشد کا منارہ کہا، اور ان لوگوں کو ہدایت اور نور کے ہدایت کے اندر مقابل تقلید قرار دیا۔ خلافت نبوت سے مراد کیا ہے؟ آپ کے سامنے فیض القدیر آ رہی ہے، اور رقم الحدیث 4044 اس کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ خلافت نبوت سے مراد اصلاح خلق ہے، انہیں حق کی طرف بلانا ہے اور دین کا قائم کرنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس دور کے اندر جو دین کو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، اس 30 سالوں کے اندر وہ خلافت نبوت کے اندر اشارہ دیا گیا کہ ان 30 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین کو تقویت دے گا، اصلاح خلق ہوگی، حق کی طرف بلایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 4 افراد بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جن پر خلفائے نبوت کا اطلاق ہوتا ہے، یہ لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان تھے، لوگوں کے لیے
ان کی تقلید کرنا ہدایت کا سبب، ہدایت اور جنت میں جانے کا سبب بنا، تو خلفائے راشدین جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت نبوت میں شامل فرمایا، اس دجال نے اٹھا کر ان کو نعوذ باللہ ائمہ شیاطین بنا دیا۔ خلافت نبوت والی حدیث کا انکار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی وہ تشریح بیان کر رہا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کی تشریحات کے بالکل مخالف جا رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد ہم دوسری حدیث مبارکہ کی طرف، اور آپ کے سامنے اب آ رہی ہے سیاح ستہ کی مشہور کتاب سنن ابو داؤد، ترمذی شریف اور مسند احمد بن حنبل، ان تینوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب آپ کے سامنے آ رہی ہے سنن ترمذی۔ ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ تم پر لازم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی سنت کو لازم قرار دیا، ویسے ہی آپ نے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کو لازم قرار دیا۔ اور خلفائے راشدین سے مراد کون سے افراد ہیں؟ پہلی میں حدیث خلافت نبوت والی پڑھ چکا، اور اب خلفائے راشدین سے مراد کون ہیں؟ آپ کے سامنے آ رہی ہے النہایہ، جو لغات الحدیث کے حوالے سے مشہور کتاب ہے، اور اہل سنت نے اس کے اندر کیا تشریح لکھی؟ وَفِيهِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، آپ کے سامنے النہایہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی، تم پر میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اب یہ راشد پر گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الراشد اسم فاعل، من راشد یرشد رشدا وراشد یرشد رشدا وارشدتہ انا والرشد خلاف الغی، کہ راشد جو ہے، رشد اور راشد یہ گمراہی کی ضد ہے اور گمراہی کا الٹ ہے۔ اللہ کے محبوب نے انہیں خلفائے راشدین قرار دیا، یعنی خلفائے ہدایت قرار دیا، یہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اس سے مراد کون ہے؟ وَيَرُودُ بِالرَّاشِدِينَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہم وَإِنْ قَانَ آمن فی کل من سار سیرتہ من الائمة۔ امام ابن اسیر الجزری فرماتے ہیں اپنی کتاب نہایہ کے اندر، خلافت راشدہ کے اطلاق یعنی ہدایت یافتہ خلفاء کا اطلاق صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ہوتا ہے، اگرچہ یہ لفظ ائمہ کرام میں سے ہر اس شخص کے لیے بھی عام ہے جو ان کی سیرت پر چلے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بھی خلیفہ راشد کہا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے ان خلفۂ راشدین کی سیرت پر عمل کیا، جو ان کی سیرت پر چلے ائمہ کرام نے فرمایا اس پر بھی خلیفہ راشد کا اطلاق ہے۔ اور تم اس دجال نے ان خلفائے راشدین پر کیا اطلاق کیا؟ ان پر شیاطین کا اطلاق کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا معنی اور مفہوم ہی بدل کے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلافت نبوت کے اندر ان افراد کو شامل فرمائے، خلیفہ راشد ان کو کہا جائے۔ اب یہ کہے کہ یہ تو اہل سنت کی کتاب کی تشریح آپ نے بیان کر دی۔ اب میں آ رہا ہوں رافضیوں کی اپنی کتاب سے کہ خلفائے راشدین سے مراد کون ہیں، اور اب یہ آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے رافضی عالم ابو جعفر محمد بن حسن توسی کی، جو 460 ہجری میں جس کا انتقال ہوا۔ قال الشیخ الطوسی فی تلخیص الشافی، تلخیص الشافی کتاب کا نام ہے۔ امام جعفر صادق اپنے والد امام محمد الباقر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک قریشی شخص تھا، اس نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا یا امیر المؤمنین نسمعک تقول فی الخطبۃ آنفا اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہتدین فمن ہم فغرورقت عیناہ ثم احملہما فقال ہم حبیبایا وعماک ابو بکر وعمر امام الہدى وشیخ الاسلام ورجل قریش والمقتدى بہما بعد رسول اللہ فمن اقتدى بہما عاصما ومن اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم ومن تمسک بہما فہو من حزب اللہ وحزب اللہ هم المفلحون۔
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلفائے راشدین کی تشریح کیا بیان فرما رہے ہیں، اور رافضیوں کی اپنی کتاب سے میں بیان کر رہا ہوں۔ ان کے ابو جعفر محمد بن حسن طوسی کی کتاب تلخیص الشافی سے بیان کر رہا ہوں کہ مولا علی سے سوال کیا ایک شخص نے کہ اے علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین، ہم آپ کو خطبے میں کبھی کبھار یہ کہتے سنتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین المہتدین، اے اللہ تو ہمارے معاملات کو اس طرح درست فرما دے جس طرح تو نے خلفائے راشدین کے معاملات درست فرمائے۔ ان خلفائے راشدین میں کون سے افراد شامل ہیں یا ان سے مراد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے فرمایا میرے دو محبوب دوست تمہارے چچا ابو بکر اور عمر، وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں۔ دوبارہ سنیے، امام الہدا و شیخ الاسلام، وہ دونوں ہدایت کے امام ہیں۔ خانوادہ قریش کے عظیم فرد رسول اللہ کے بعد وہ دونوں مقتدا تھے، یعنی جن کی پیروی کی جاتی تھی۔ یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں، جن کی پیروی کی جاتی تھی۔ کیوں کی جاتی تھی؟ آگے چل کے میں حدیث مبارکہ پڑھتا ہوں۔ جس نے ان دونوں کی پیروی کی وہ محفوظ ہو گیا، جو ان کے آثار پر چلا وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ جس نے ان دونوں کا دامن تھام لیا وہ اللہ کی جماعت سے ہے، اور اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ کیوں مولا علی فرما رہے ہیں ان دونوں کی پیروی جس نے کی وہ ہدایت پا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آخری حدیث مبارکہ اس حوالے سے پڑھتا ہوں، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ، امام ابن حبان، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد بن حنبل، ان تمام افراد نے اس روایت کو اپنی احادیث کی کتابوں میں نقل فرمایا۔ آپ کے سامنے اب میں ابن ماجہ سے اس کا حوالہ پڑھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی صحابی حضرت حذیفہ جن سے یہ حدیث مروی ہے صحیح مسلم والی، جو استدجال نے پڑھی اور اس کو منطبق کر دیا خلفائے ثلاثہ کے اوپر، وہی حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث کا مفہوم واضح کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے مراد کون سے لوگ ہونے چاہیے اور کون سے لوگ اس سے مراد نہیں ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد پیروی کرنا ان افراد کی۔ کن افراد کی؟ آپ نے اشارہ فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ میں تلخیص شافی سے پڑھ چکا کہ ان دونوں کی جس نے اقتدا کی وہ صراط مستقیم پر چلا، جس نے انہیں تھام لیا اس نے گویا اللہ کی جماعت کو تھام لیا، جو ان کے راستے پر چلا وہ محفوظ ہو گیا جہنم سے، جیسا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اقتدو، ان کی اقتدا کرنا حکم دیا۔ ایک جگہ پر فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے بعد تم پر لازم ہے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اتباع کرنا۔ اور ایک جگہ پر فرمایا میرے بعد خلافت نبوت 30 سال ہوگی۔ خلافت نبوت سے مراد اصلاح خلق، حق کی طرف بلانا، دین کی آبیاری، دین کا قائم ہونا۔ یقینی سی بات ہے کہ آئمہ شیاطین سے یہ معاملات ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ہم نے خود مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کی روشنی میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح آپ کے سامنے واضح کی، علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر میں جو خلافت نبوت کا مفہوم بیان کیا اس کی روشنی میں تمام معاملے کو بے غبار کر کے رکھ دیا۔ واضح ہوا کہ حسن علیاری احادیث پڑھ کر تحریف سے کام لیتا ہے، یہود و نصارہ کی طرح ان کے مفاہیم اور معنی کے اندر تحریف کرتا ہے، اور اہل سنت کے اکابرین کی تشریحات اور اللہ کے فضل سے دوسری جو احادیث مبارکہ ہیں ان کی روشنی میں میں نے مفہوم واضح کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق یہ امام الہدا ہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی و شیخ الاسلام والمقتدا بہما، جو اقتدا کرے وہ ہدایت یافتہ ہوا۔ اور امام ابن اسیر نے تو کیا ہی خوب بات کہی، یہ لوگ خود تو خلفائے راشدین ہیں ہی، لیکن جس نے ان کی اقتدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی خلیفہ راشد بنا دیا۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلیفہ راشد اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ رافضیوں کی کتاب کا حوالہ ہے اور رافضیوں کی مشہور کتاب منتہی الاعمال کا حوالہ ہے، میں صرف اس کا ایک مختصر سا جملہ پیش کر دوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق اور ان کے دور حکومت کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلنے کی نصیحت فرمائی تھی کہ آپ کو اس صورت میں تمام امور سونپ رہا ہوں، میں آپ سے صلح کر رہا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یا ان کے فیصلوں کے مطابق، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنے فیصلے کریں گے۔ تو اس سے بھی معاملہ واضح ہوا کہ ان لوگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور اس دجال لافظی نے اس حدیث کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے میں کتنی بڑی تعریف کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔